کانپور میں ہمارے چچا سید محمد صادق صاحب وکالت کرتے تھے، تو زیادہ مناسب معلوم ہوا والد کو والدین کو کہ ان کو وہیں بھیج دیا جائے، وہاں چچا کے نگرانی میں رہیں گے۔ اس زمانے کا اسکول بھی مجھے یاد ہے، حلیم مسلم اسکول، حالانکہ میں اس سے پہلے ایک دوسرے اسکولوں میں پڑھا لیکن وہ یاد نہیں، لیکن اس لیے یاد ہے وہ اسکول کہ ہمارے ایک استاد تھے زبیر روحی صاحب، جو ہمیں اردو پڑھاتے تھے، اور باقی تو سائنس تھی، اور سائنس کے ٹیچر بھی تھے اور انگریزی کے ٹیچر بھی تھے، میتھس کے ٹیچر بھی تھے، کھیل کے ٹیچر بھی تھے، سبھی تھے، لیکن جو ہمیں یاد ہیں وہ زبیر روحی، بہت موٹے، بہت بڑے تن و من قسم کے آدمی تھے۔ وہ شاعر بھی تھے خود، تک بندی کرتے رہے، ابھی تک بندی بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ ڈکٹیشن دیا تھا ہم لوگوں کو اردو میں، وہ مجھے آج تک یاد ہو گیا تھوڑے بہت اس کی اشیاء، اور وہ خود وہیں پہ بولنے لگے تھے، کچھ مصرے گڑھتے جاتے تھے اور بولتے جاتے تھے۔ سنو یار کہیں کہانی، ایک تھا راجا ایک تھی رانی، رانی تھی ہاں بڑی سیانی، ایک دن آئی اس کی نانی جو تھی اتفاق سے کانی، آتے ہی مانگا اس نے پانی، لونڈی لائی دوڑ کے پانی، رکھا جس طرف آنکھ ٹھکانی، دیکھ کے رانی بس پچھتانی۔ اب یہ ہمیں ڈکٹیشن دیا گیا جو آج تک مجھے یاد ہے۔ اس قسم کے دلچسپ اگر اس ٹیچرس مل جائیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے قسمت میں یہی پتہ نہیں کیا ہمارے ماں باپ نے سوچا تھا، کبھی یہاں کبھی وہاں، غرض کے پھر ادھر ادھر چکر، پھر ہم دوسرے اسکول پر ڈالے گئے، وہاں حلیم مسلم سے نکال کے گورنمنٹ اسکول کانپور میں پڑھنے لگے۔ 8ویں تک وہاں پڑھا، وہاں بیمار ہو گئے، کچھ ناک سے خون آیا، کیا ہوا، غرض کے معلومہ پتہ چلا کہ نہیں آپ جائیے اب آپ، تو ہم پھر بھوپال چلے گئے۔ بھوپال سے تعلیم ختم کر کے ہم پہنچے کانپور، اس لیے پہلی بات تو یہ کہ بھوپال میں کالج تھا ہی نہیں، تو جاتے کہاں۔ اس بار آئے تو ظاہر ہے کچھ ذہنی کھڑکیاں اور بہت سی کھل چکی تھیں۔ چچا چونکہ کانگریس کے لیڈر تھے، ہم ان کے ساتھ رہتے تھے، 8ویں تک یہاں پڑھا تھا، اس لیے اس کے اثر تھے، ہمارے اوپر بھی اثرات آئے تھے۔ سمجھنے کی کوشش کی کہ یا کانگریس کیا چیز ہوتی ہے، آزادی کی جد و جہد کیا چیز ہوتی ہے، آزادی کی جد و جہد کرنے والے کون لوگ ہیں، یہ اس کے لیڈر کون ہیں۔ تو میں کہہ رہا یہ تھا کہ جب ہم واپس پہنچے ہیں کانپور سے تو ہم کانگریسی ہو چکے تھے۔ اب جب ہم واپس آئے کانپور اور ہمارا داخلہ ہوا کرائسٹ چرچ کالج میں، تو وہاں کا ایٹماسفیئر، کانپور کا ایٹماسفیئر، پھر ہمارے کچھ ذہن میں کنفیوژن بھی بہت زیادہ ہوا، کیونکہ چچا ہمارے جو تھے وہ تو گاندھی جی کے فالوورس، ہم سبھاش بابو کے فالوور ہو گئے، سبھاش کے چندر بوس وغیرہ، ہمارا ایک چھوٹا سا گروپ ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا۔ اور ہم میں اتنی ہمت بھی ہو گئی کہ ہم چچا سے بحث کرتے تھے کہ سبھاش چندر بوس کی لائن صحیح ہے اور آپ کی لائن غلط ہے، اور گاندھی جی نے بالکل غلط کیا جو سبھاش بابو کو ہرانے کے لیے کوشش کی ہے، بغیر ان کا بائیکاٹ کیا ہے ورکنگ کمیٹی میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، خوب ڈسکشن اپنے چچا کے ساتھ بھی کرتے تھے، اوروں کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ ہم کو ایٹماسفیئر بھی کچھ ایسا ملا۔ تو سیاسی زندگی میں سیاسی بصیرت، سیاسی نگاہ پیدا ہونی شروع ہوئی کانپور میں رہ کے، کہ یہ نیشنل اسٹرگل کیا ہے، قومی آزادی کی تحریک کیا ہے، قومی آزادی کی تحریک میں کتنے پہلو ہیں، کتنے لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں۔ نہروائٹس کچھ کہلاتے ہیں، کچھ بوسائٹس کہلاتے ہیں، کچھ گاندھیائٹس کہلاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کمیونسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، اور یہ سب کانگریس کے اندر ہی رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ اس زمانے میں کمیونسٹ لوگ، سوشلسٹ لوگ، اور جتنے تھے بوس والے اور جتنے، سب ایک چھتر چھایا تھے کانگریس کی، اس میں تھے۔
चुनांचे हम भी थे कांग्रेस के अंदर, कम्युनिस्ट लोग भी थे, हम भी कम्युनिस्ट हो गए, हम भी कांग्रेस के अंदर शामिल। हमारे दो तंजीमें बहुत बड़ी थीं कानपुर में, पावरफुल, ताकतवर। एक मज़दूर सभा और एक स्टूडेंट्स यूनियन। कांग्रेस तो थी ही का जाहिर है, वहाँ कांग्रेस के प्रेसिडेंट प्यारेलाल अग्रवाल थे, लेकिन यूपीसीसी के यूपी के प्रेसिडेंट थे हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन, हिंदी के बहुत बड़े शायर, बहुत अच्छे शायर। साथ ही साथ वो मज़दूर सभा के प्रेसिडेंट भी थे शर्मा जी। और मज़दूर सभा के सेक्रेटरी कौन थे? मौलाना यूसुफ। अब ये मौलाना यूसुफ ज़रा इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है मौलाना के नाम से। इनका नाम था संत सिंह यूसुफ, सिख थे। पहले अहमदाबाद में मजूर महाजन में उनके यूनियन में, मज़दूर यूनियन में काम करते थे। वहाँ मज़दूर थे खुद और वहाँ काम करते थे। उसके बाद वो इनकलाबी आदमी थे, तो उनके ख़िलाफ़ वारंट भी निकला, गिरफ़्तार भी हुए। गिरफ़्तार हुए तो उनके बेइंतहा टॉर्चर भी किया गया। मौलाना की उंगलियां जो थी उसमें हर नाखून जितने थे उनके निकाले गए थे, तो उनकी उंगलियां बेचारे की हमेशा इसी तरह से रहीं। उसके बाद जब वो छूट के आए थे तो उसके बाद अंडरग्राउंड चले गए थे। और अंडरग्राउंड जाने में उनको एडवांटेज एक ये भी था कि दाढ़ी जो थी पहले वो ज़रा उन्होंने नीचे मुसलमानों की तरह बड़ा कर दी, और यूसुफ के नाम से, मौलाना यूसुफ के नाम से रहने लगे। खैर पार्टी ने उस पर, कम्युनिस्ट पार्टी में शरीक हो गए। कम्युनिस्ट लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने फैसला किया कि मौलाना अब यहाँ बहुत ख़तरा है तुम्हारे लिए, तुम कानपुर चले जाओ। तो मौलाना कानपुर आ गए और कामरेड मौलाना या मौलाना यूसुफ के नाम से मशहूर हुए। हमेशा कामरेड मौलाना ही कहलाए वो यूसुफ। और एक रेस्टोरेंट सामने था, एक था लक्ष्मी रेस्टोरेंट और एक का कुछ नाम, दो इस किस्म के दो रेस्टोरेंट थे। एक में बैठते थे शर्मा जी, एक में बैठते थे मौलाना यूसुफ अपने साथियों को लेके, वो अपने साथियों को लेके। उसके बाद वहाँ से गाली गलौज होती थी, वो उनको गालियाँ सुनाते रहते तो ज़ोर ज़ोर से। एक साहब बराह रास्त नहीं, अरे वो शर्मा जो है ना, वो बालकृष्ण, अरे वो ऐसा ही गद्दारी करने वाला, वो कहे वो साले वो जो कम्युनिस्ट बैठा है ना वहाँ यूसुफ, वही सब बदमाशियाँ करता है और वही खूब हो रहा है, सब सुन रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं। उसके बाद बाहर निकले, अरे यार शर्मा, अरे भैया वो यूसुफ आओ गले मिलो यार, क्या है। चलो यूसुफ गले मिल गए दोनों, और मज़े में चलते हुए मज़दूर सभा की तरफ चले गए। तो ये थे हमारे मौलाना यूसुफ और शर्मा जी। इन लोगों के साथ हम रह रहे हैं गोया के। एक और हमारे साथ जो हमारे सचमुच उन्होंने ज़हनी तौर पर हमारी तरबियत में जिन्होंने हिस्सा लिया, तरबियत क्या कहना चाहिए, लेकिन दोस्त हमारे थे हुए बने, और उस दोस्ती में हमने बहुत कुछ सीखा। वो थे हमारे दोस्त टीके चतुर्वेदी। तो चतुर्वेदी की वजह से हम स्टूडेंट यूनियन में आए। वो हमको घसीट हो गया कि लाए स्टूडेंट यूनियन में, और स्टूडेंट यूनियन में आए तो फिर हमने काम भी सचमुच शुरू किया और अच्छा खासे लीडर बन गए। हम स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी हो गए। हमने वहाँ जब कॉन्फ्रेंस की यूपी स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट फेडरेशन की, तो हमने बुलाया इंदिरा नेहरू को। उस ज़माने में शादी अभी नहीं हुई थी इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा नेहरू। जवाहरलाल ने उनको मना किया कि मत जाओ। जवाहरलाल उस ज़माने में देहरादून जेल में थे, तो इंदिरा को बहुत मना कर, बहुत टेलीग्राम्स वगैरह आ रहे थे कि नहीं मत जाओ, लेकिन यह ज़रा ज़िद्दी थी हमेशा से। फिर दूसरी बात ये थी कि एक इनके ख़ानदानी दोस्त, इनके साथियों में टंडन साहब थे, उनसे हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थे, ताल्लुकात थे, तो उनसे हमने कहलाया था, तो उन्होंने इनको राज़ी कर दिया था। और यही नहीं बल्कि उनका पूरा एड्रेस लिख के, छाप के कापियाँ हमारे साथ उनके साथ भेज दी थी। वो आई। इसी में कॉन्फ्रेंस में हमारे अलीगढ़ से बहुत से दोस्त आए, जिसमें मुनिस रज़ा, सुल्तान नियाज़ी, अब्दुर्रहमान, डॉक्टर अब्दुर्रहमान, ये दूसरे और कई बहुत से दोस्त, और दूसरे सूबों और दूसरे इलाक़ों से भी बहुत से दोस्त आए। इन लोगों से फिर हमारी दोस्ती ऐसी हुई कि
ساری زندگی کی دوستی ہوئی، سلطان سے، مونس سے، رحمان سے. دوستی کی بنیادیں بھی اسی کانفرنس سے پڑھی. اسی کانفرنس میں ہم اسی زمانے میں لکھنؤ میں کانفرنس ہوئی، پروگریسو رائٹرز کی کانفرنس نہیں ہوئی بلکہ آل انڈیا ریڈیو نے بہت سے مشاعروں کو بلا لیا تھا وہاں. تو اس میں مخدوم محی الدین بھی تھے، سردار جعفری بھی تھے، علی جواد زیدی اور کون سبھی بہت سے شاعر. تو ہم نے موقع اچھا غنیمت سمجھا، ہماری کانفرنس ہو رہی ہے پروونشل. ہم لکھنؤ گئے اور ہم جا کے ملے، سردار جعفری سے ملے، ان کے گھر گئے. اس زمانے میں یہ ایم اے کے اسٹوڈنٹ تھے لکھنؤ یونیورسٹی میں. تو لکھنؤ جا کے ہم ان کے گھر گئے، ان سے ملے اور ان سے کہا کہ بھئی ہماری کانفرنس ہو رہی ہے. اور یہ خود بھی اسٹوڈنٹ لیڈر تھے جب سردار جعفری وہاں لکھنؤ میں. تو ہم نے کہا آپ آ جائیے اور اپنے شاعروں کو بھی ساتھ لے کے آئیے. مجاز ہیں، جذبی ہیں، فیض ہیں، یہ لوگوں سب کو لے آئیے گا. ہاں اچھی بات ہے، آئیں گے. جب کانفرنس شروع ہو گئی اور کوئی نہیں آیا، اس وقت ہماری نظر پڑی اسٹیج سے تو مخدوم محی الدین بیٹھے ہوئے ہیں. تو مخدوم سے ہم نے پوچھا کہ مخدوم تم پڑھو گے اس میں؟ ہاں ہاں ضرور پڑھیں گے. غرض کہ وہ ہم نے مخدوم محی الدین تشریف رکھتے ہیں، وہ آئیں پڑھیں. انہوں نے اپنی نظم حویلی پڑھی. ایک بوسیدہ حویلی یعنی فرسودہ سماج لے رہی ہے نزا کے عالم میں مردوں سے خراج. ایک مسلسل کرب میں ڈوبے ہوئے سب بام و در، جس طرف دیکھو اندھیرا، جس طرف دیکھو کھنڈر. جن میں رہتے ہیں مہاجن، جن میں بستے ہیں امیر، جن میں کاشی کے برہمن، جن میں کعبے کے فقیر. رہزنوں کا قصر شورا، قاتلوں کی خوابگاہ، کھل کھلاتے ہیں جرائم، جگمگاتے ہیں گناہ. سیم و زر کا دیوتا جس جا کبھی سوتا نہیں، زندگی کا بھول کر جس جا گزر ہوتا نہیں. جس کے خون گرم سے بزم چراغاں زندگی، جس کے فردوسی تنفس سے گلستاں زندگی. بجلیاں کی کنیزیں، زلزلے جس کے سفیر، جس کا دل خیبر شکن، جس کی نظر ارجن کا تیر. ہاں وہ نغمہ چھیڑ جسے مسکرائے زندگی، تو بجائے ساز الفت اور گائے زندگی. آ انہی کھنڈروں پہ آزادی کا پرچم کھول دیں، آ انہی کھنڈروں پہ آزادی کا پرچم کھول دیں. خیر کانفرنس چلتی رہی. اس کے بعد ہمیں اور بہت سے کام تھے. رات کو 12 بج گئے. کچھ ڈیلیگیٹس باہر سے آئے ہوئے، ان کو کہاں سلانا ہے، کیا کھانا کھلانا ہے وغیرہ وغیرہ. ان کو لے کے رات کو 12 بجے پہنچے ہم اپنے وہاں دفتر کہ کچھ لوگوں کو یہاں سلا دیں گے بھائی. وہاں جا کے دیکھا تو وہ کچھ ایک صاحب وہاں آلریڈی لیٹے ہوئے ہیں، کمبل سر کے اوپر سے کمبل لیے ہوئے. اور شان یہ ہے کہ نیچے ایک 2-3 اینٹیں رکھی ہیں، اینٹوں کے اوپر بھی کمبل رکھ لیا گیا ہے اور اس میں سو رہے ہیں کہ خوب جس کا دل چاہا کہ ہمارے یہاں سو جائے. صبح کو معلوم ہوا کہ مخدوم محی الدین سو رہے تھے وہاں پر، اینٹوں کا تکیہ بنا کے کمبل اوڑھ کے اطمینان سے لیٹے ہوئے تھے. ہم نے کہا بھی دوسرے دن، ہم نے کہا اچھا لیجیے کرایہ لیجیے جا کے آپ کہاں لکھنؤ کے. کہنے جی نہیں، میں آپ کے دعوت نامے پہ نہیں آیا ہوں، میں مزدوروں کی بستیاں دیکھنے آیا تھا کانپور میں، سو میں نے دیکھ لی اور آپ کے دفتر میں مجھے جگہ بھی مل گئی، میں سو گیا تھا. تو بڑے اچھے تعلقات پیدا ہوئے. یہیں پر ایک دفعہ سب لوگ گرفتار ہو گئے. سارے اسٹوڈنٹ لیڈر گرفتار ہو گئے تھے، کانگریس کے سارے لیڈر گرفتار ہو گئے تھے. غالباً یہ سن 42 کا زمانہ ہے جب سب گرفتار ہو گئے تھے. تو اب سوال یہ تھا کہ کوئی تو ایسا ہو بزرگ جس کے پیچھے کم سے کم ہم کھڑے ہو سکیں، ورنہ زیادہ پٹائی ہو جائے گی، زیادہ گرفتاریاں ہو جائیں گی. کوئی ہو جو بولے ہمارے. تو ہم پہنچے مولانا حسرت موہانی کے پاس. مولانا حسرت موہانی وہ ہیں شاعر اردو کے غزل گو شعراء میں جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یعنی اقبال کے بعد جن لوگوں نے غزلیں وغیرہ لکھی ہیں، غزلیں لکھی ہیں، شاعری کی ہے، ان میں بہت اہم نام ہے مولانا حسرت موہانی کا. ایک نیا رنگ غزل میں دیا ہے مولانا نے.
تو ایک شاعر کی حیثیت سے ان کا رتبہ بہت بلند ہے، لیکن وہ شاعر تو تھے ہی، لیکن شاعر سے بھی زیادہ وہ سیاستداں تھے۔ سیاستداں کا مطلب وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا اپنا ایمان سمجھتے تھے۔ اگر آپ نہ کریں جدوجہد تو آپ کا ایمان نہیں ہے۔ علی بہت دلچسپ ہمیشہ سے زندگی ان کی رہی ہے۔ جب یہاں پڑھنے آئے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھنے آئے ہیں، تو سنا حلیہ یہ تھا کہ وہ اس کا رنگین پاجامہ پہنتے تھے اور ایک بغل میں ایک پاندان رکھتے تھے، تو لڑکوں نے یہاں ان کا نام رکھ دیا تھا خالہ جان، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں پڑا اس کا۔ یہاں ہر سال ایک نمائش لگتی ہے علی گڑھ میں، وہاں سے 10 پیسے یا 12 پیسے کی ایک بانسری انہوں نے خرید لی تھی۔ بانسری سے عشق ہمیشہ سے پتہ نہیں کیوں تھا، مولانا کو کیا تھا، وہ بانسری بجایا کرتے تھے اپنا۔ اب لوگ بور ہو رہے ہیں اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر، یہ آ گیا آدمی یہ بانسری بجاتا ہے، تو چلے جاتے تھے پاخانے میں بیٹھ جاتے تھے، جب بجانا ہوتا تو پاخانے میں پہنچ جاتے تھے، وہاں بجایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا؟ ارے کہنے کا یہ پنجابی ڈگے جو ہیں ان کیا جانے موسیقی کیا ہوتی ہے، مجھے بجانے نہیں دیتے تو میں یہاں آ کے بجا لیتا ہوں بھائی۔ تو الگ ٹیڑھی قسم کے آدمی تھے۔ یہاں مشاعرہ کیا مولانا حسرت نے، بہت کامیاب مشاعرہ ہوا، لیکن اس میں ایسے شاعر بھی تھے جیسے رامپور کے ایک صاحب آ گئے تھے گستاخ، دلچسپ شاعر، اچھا شاعر، مزاحیہ شعر کہتے تھے۔ کسی نے رپورٹ کی، پرنسپل موریسن انگریز تھا، اس نے رپورٹ کر دی کہ مولانا نے مشاعرہ، یہ حسرت نے مشاعرہ کیا اور اس میں بہت وہ ابسین قسم کے، فحش قسم کے شعر بہت پڑھے گئے۔ اس نے ان کو بلایا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں، کوئی فحش شعر نہیں پڑھا گیا، اچھے شعر پڑھے گئے، کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا نہیں، تمہارے سوانے تم لوگوں کے اخلاق جو ہے تم سمجھتے نہیں کیا اخلاق کیا ہوتا ہے۔ تو مولانا نے بہت تڑپ کے جواب دیا کہ آپ کا اخلاق آپ کا الگ ہوگا، ہمارا اخلاق الگ ہے، ہم اس کو برا نہیں سمجھتے، آپ برا سمجھا کریں۔ اس نے فوراً ان کو کانفرنس کی اپنے لوگوں کی اور ان کو ایکسپیل کر دیا گیا کہ اچھا امتحان دے لیجئے گا لیکن آپ کو ایکسپیل کیا جاتا ہے، تو یہ ایکسپیل ہو گئے۔ اسی زمانے میں انہوں نے ایک پرچہ نکالا، اردو معلیٰ، ساری زندگی بھر نکالتے رہے، پیسہ کمر میں ایک جیب میں ایک نہیں، لیکن پرچہ بہرحال وہ نکلتا رہا، اور اسی میں ساری کارروائیاں اس قسم کی چھپتی رہیں۔ وہ جہاں بھی گئے، علی گڑھ کے جیل میں، خیر جب جیل میں تھے تو مجبوری تھی، علی گڑھ کے جیل میں بہت رہے، اسی کانگریس کی ایجیٹیشن کے سلسلے میں ہمیشہ گرفتار ہو جاتے تھے، اور ہمیشہ سزا ہوتی تھی چکی پیسنے کی، ریگرس امپریزنمنٹ، تو اس میں چکی پیسنی پڑتی تھی۔ بہت سے قیدی تھے وہ اپنا وہ کچھ حساب کتاب کر کے قیدیوں سے کہ تم پیس دیا کرو، ہمارے حصے کا راشن تم لینا فلانا۔ مولانا کے ساتھ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، سارا جتنا گیہوں لا کے رکھا گیا، جتنا چنا لا کے رکھا گیا، جتنا سارا پیس ڈالتے تھے، ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے، خون بہنے لگا، کوئی فرق نہیں پڑتا، مولانا پیستے جاتے تھے۔ شعر کہا تھا اسی پر، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ مذہبی آدمی تھے، نماز روزے کے پابند، قادریہ سلسلے کے مرید، لیکن یہ ایمان تھا ان کا کہ کسی کے مذہب کو نہ برا کہنا، نہ یہ سمجھنا کہ وہ برا ہے، اپنا مذہب اپنے ساتھ، اس کا مذہب ان کے ساتھ۔ صرف یہی نہیں بلکہ جتنے اور ریچول سے، مثلاً یہ کہ حج کرنے وہ ہر سال جایا کرتے تھے، ہر سال حج کر کے آ رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ میں نے مولانا سے پوچھا، مولانا یہ ایک دفعہ حج ہوتا ہے، 2 دفعہ حج ہوا، آپ ہر سال کیوں جاتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا ناک سے منمنا کے بولا کرتے تھے، بہت پتلی سی آواز تھی، آپ سمجھتے نہیں ہیں، یہ ایک انٹرنیشنل گیدرنگ ہوتی ہے جس میں طرح طرح کے مسائل آتے ہیں، تو میں اپنی بات کہتا ہوں، میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لوگوں کے، ہم نے ٹھیک ہے بھائی۔ پھر واپس آتے میں ہم یہاں سے یا جاتے میں کسی حسینہ کو دیکھ لیتے تھے تو اس پر شعر ضرور کہتے تھے، کبھی وہ قبرص کی حسینہ ہوتی تھی، کبھی وہ اٹلی کی حسینہ ہوتی تھی، اس میں صاف صاف شعر کہ قبرص کی حسینہ سے جو ملاقات ہوئی تو ہم کتنا ان سے متاثر ہوا، میں نے چپکے سے ان کے بالوں کو پیار کر لیا۔ پھر بچوں کی طرح کی چیزیں مولانا کیا کرتے تھے۔
ایک خصوصیت یہ تھی مولانا کی کہ وہ کرشن جی کو نبی سمجھتے تھے اور بڑے معتقد تھے، اور اپنا حج کہتے تھے میرا حج مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں واپس آ کے متھرا اور برنداون میں سلام نہ کروں۔ تو وہاں سے آ کے پہلے پہنچتے تھے متھرا، برنداون، وہاں سلام کرتے تھے، اور پھر بے انتہا قطعات اور رباعیاں کرشن جی کے بارے میں ان کی موجود ہیں۔ من تو سے پریت لگائی کنہائی، من تو سے پریت لگائی کنائی، من تو سے پریت لگائی، کاہور کی صورت اب کاہے کائی، من تو سے پریت لگائی کنائی، من تو سے پریت لگائی، گوکل ڈھونڈا بندرابن، گوکل ڈھونڈا بندرابن ڈھونڈا، گوکل ڈھونڈا بندرابن ڈھونڈا، برسانے لگ کر گھوم کے آتی، من تو سے پریت لگائی کنائی، من تو سے پریت لگائی، تن من دھن سب بار کے حسرت، تن من دھن سب بار کے حسرت، متھرا نگر چل دھونی رمائی، من تو سے پریت لگائی کنہائی، من تو سے پریت لگائی کنائی، من تو سے پریت لگائی کنائی، من تو سے پریت۔ تو میں پہنچا مولانا کے یہاں، پریڈ ایک محلہ ہے ہمارے کانپور میں، اس سے کئی گلیاں گئی ہیں، ایک گلی میں گئے نیچے گاڑی ڈالی، ارے رونگن تو ڈالا ہی نہیں تم نے، تو اس نے تھوڑی سی دھنیا لے کے ان کے اور ڈال دی۔ مولانا اپنا نیچے سے پیٹ ان کا نظر آ رہا ہے، اور لیے ہوئے اطمینان سے، کوئی وہی نہیں ہے کہ معلوم ہے کوئی نئی چیز ہو رہی ہے، واپس آ رہے ہیں گھر۔ بے انتہا سادہ مزاج انسان، بے انتہا سادگی پسند انسان، اس حد تک کہ ایک دفعہ لکھنؤ کے اسٹوڈنٹ یونین والوں نے، اسٹوڈنٹ فیڈریشن والوں نے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں تقریر کرنے کے لیے، ان کو پرسائڈ کرنے کے لیے یا اناگوریٹ کرنے کے لیے مولانا کو بھیج دو۔ مولانا سے جا کے درخواست کی، مولانا نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، مجھے کرایہ دے دیجئے، 1 روپیہ دے دیجئے، 1 روپیہ دے دیا مولانا کو۔ واپس آئے تو 1 آنا مجھے واپس کر دیا۔ میں نے کہا مولانا یہ 1 آنا کاہے کا؟ کہ لیں حساب پورا دیکھ لیجئے ذرا، یہاں سے ایک کنی جب اپنے گھر سے میں گیا تو اسٹیشن تک 1 آنا، اس لیے کہ اگر اکے پر آپ جائیں اور ادھر ادھر بیٹھیں تو 2 آنے پڑتے تھے، اگر آگے بیٹھیں کوچوان کے پاس تو 1 آنا پڑتا تھا، تو مولانا ہمیشہ آگے بیٹھتے تھے۔ 1 آنا اس کا، 13 آنے کا ٹکٹ کانپور سے لکھنؤ کا۔ جی وہاں خلیق مل گئے مجھے، خلیق الزما، وہ جا رہے تھے اپنی کار سے، انہوں نے کہا میں آپ کو ڈراپ کیے دیتا ہوں، تو انہوں نے مجھے نیچے وہاں اتار دیا۔ آپ کی کانفرنس جہاں ہو رہی تھی، کانفرنس میں تقریر کی میں نے۔ آپ کے ایک دوست سکسینہ صاحب، منیش سکسینہ تھے، انہوں نے مجھے سائیکل کے کیریئر پہ بٹھایا، اسٹیشن لے آئے، وہاں ٹکٹ خرید کے مجھے دے دیا، لکھنؤ کانپور کا، واپس آ گیا، گھر پہنچا 1 آنا اور 15 آنے، یہ 1 آنا 16 آنے، آپ کرنی واپس ہے۔